أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہے. اچھا الحمد الحمد. جب فوزیہ نہیں آئی نا، چلو کوئی نہیں. بہرحال میں ان کا خبر تو ان کی رکھ رہی ہوں. ہاں، اس کے ہسبینڈ بھی بیمار ہیں، ساتھ ہی اور بیٹا بھی. اللہ رحم کرے. اچھا بک شیئر کرتے ہیں. مجھے پیج نمبر بتا دیجیے گا. میم لیسن 7 شروع کرنا ہے. پیج نمبر کیا ہے اس کو؟ 64. پتہ نہیں یہ بک وہاں سے کیوں نہیں کھلی، کیا ہوا ہے جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا اس کو لاسٹ میں. 64. چلیے نیو لیسن ہے نا آج. 7 سوری. اچھا جی شروع کرتے ہیں. آج ہم پڑھیں لیسن نمبر 7. کرتے ہیں. نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو صحیح؟ بڑا کیا میں نے ابھی. آج کون آئے گا؟ سائرہ آپ کی آجن تھوڑا پڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. تھوڑا تھوڑا سا پڑھ لے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تھوڑا مشکل لگ رہا ہے ویسے کیونکہ میں نے نہیں کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، کچھ مشکل نہیں. ٹھیک ہے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب. آمین اللہم آمین. رب زدنی علما. الدرس السابع. سابعو ہے سابعہ ہے، یہ کٹا ہوا ہے ذرا سے. اچھا سوری. سابع ہوتا ہے نا، الدرس بھی پیش آ رہی تو سابع پہ بھی پیش آئے گی کیونکہ یہ مرکب توصیفی ہیں. اور یہ دیکھیں آپ کے فاعلن کے وزن پہ ہیں. یہ سابعن جی ہے، یہ سابعن فاعلن کے وزن پہ ہے اور الف لام لگنے سے السابع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے نا آرڈینل نمبر ہوتے ہیں نا، اول جی دوئم اس طریقے سے ہوتے ہیں. گنتی ہے بٹ اول دوئم کی طرح، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. اور الدرس کیا ہے؟ یہ آپ کا نون ہے. تو یہ دونوں مل کے مرکب توصیفی بنتے ہیں، پہلے نون اور پھر صفت، ورنہ نہیں بن سکتے. دونوں نون ہوں گے تو مرکب توصیفی نہیں بنے گا. دونوں جو ہیں وہ آپ کے ایڈجیکٹیو ہوں گے تو مرکب توصیفی نہیں بنے گا. نہیں بنے گا. آگے صحیح. الابو اینا ذہبتم بعد الدرس یا ابنائی. اب ابو پوچھ رہے ہیں اینا کہاں، ذہبتم تم گئے تھے، تم سب گئے تھے، بعد الدرس سبق کے بعد، یا ابنائی اے میرے بیٹوں. الابناء بیٹے، ذہبنا ہم گئے تھے، الی الملعبی ملعبی پلے گراؤنڈ باجی. ہاں پلے گراؤنڈ. ہم گئے تھے پلے گراؤنڈ کی طرف. اچھا یہ آپ کو پاسٹ ٹینس پڑھا رہے ہیں نا ذہبہ سے. جی ذہبہ بالکل. ذہبو تو آپ نے پڑھ لیا تھا نا، تو ذہبت بھی پڑھا تھا اور ذہبنا بھی پڑھا تھا، ہے نا. اب سیکنڈ اب پرسن یہ کے لیے اب ہو رہا سیکنڈ اب یہ ہے. سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن. ذہبنا فرسٹ پرسن، ہم گئے تھے. جی پڑھوں آگے. بڑی بڑی بڑی. الابو اقرۃ القدمی لعبتم ام قرۃ السلتی.
अच्छा, अबू पूछ रहे हैं, लाइबा से लाइब तुम। लाइब हाँ, जी। ये जो मिडिल हरकत अबू होती पूछ है रहे ना, ये तीनों पे जबर मैंने बताया था आती है, मोस्टली तीनों पे जबर आती है, ठीक है। लेकिन हैं, कभी कभी मिडिल, उसके बाद सेकंड नंबर जो होता है वो होता है कि मिडिल जो हरकत मिडिल लेटर पे कसरा आ जाए। जैसे बाप सामिया भी होता है, समिया समिया, है ना, आपने सुना होगा ना, समय ना, साइम, समय तुम। तो समझ लें ये उसी वजन पे, समय तुम के वजन पे है। तो यहाँ पर इस पे अच्छा कसरा, मिडिल लेटर पे कसरा आ रहा है, ठीक है। आगे। सही। तो अब ये अब्बू पूछ रहे हैं आकुर्रतल कदमी, हम्म, क्या हम्म, लाइब तुम, क्या तुम लोगों ने खेला फुटबॉल, हम्म, या कुर्रतुल सल्लती, ये कौन सा हाँ, गेम है? बास्केट गेम, बास्केटबॉल। सल्ला कहते हैं बास्केटबॉल। टोकरी को कहते हैं, बास्केट को। अच्छा ठीक है, तो सल्ला। कुरा कहते हैं बाल, कुरा अर्ज भी होता है ना, पूरा बॉल को बॉल को कहते कुर्रतुल हैं। आप तो दुबई में फुटबॉल। रहती हैं, जी जी वहां तो फुटबॉल का बहुत कॉन्सेप्ट है ना। जी जी बिल्कुल, उसका तो हम्म, मुझे पता था, इसका मुझे याद नहीं आ रहा था। कुर्रा तो बॉल था, लेकिन हम्म, सल्लती में इसका मुझे पता नहीं। हाँ, टोकरी को चलिए, कहते हैं, टोकरी को सर, बास्केट। बास्केट। अच्छा, इसके बाद है अल अबनाउ, बेटे, लाइबना, खेला हमने, अल यौमा, आज, कुर्रतुल कदमी, फुटबॉल, लाइबना, अलबत्ता हमने खेला, कुर्रतुस सल्लती, बास्केटबॉल, फिल उसबुई, उसबुइल माजी, मतलब वो हम सुबह खेल चुके थे बास्केटबॉल सुबह नहीं, लास्ट वीक। लास्ट वीक। अच्छा, उसबू, उसबुई उसबू जो हफ्ता, होता है ना, वीक होता है, और माजी लास्ट वीक। लास्ट वीक, ठीक पास्ट वीक हो गया, माजी पास्ट वीक होता है ना, पास्ट होता है ना है, माजी, पास्ट वीक तो वो उसको जी। फिर मैम इन्होंने लास्ट कहते हैं। हाँ, मैम इन्होंने कहा है अलबत्ता हमने खेला, ला इतना को ला को उन्होंने वो समझा। अलबत्ता नहीं है मेरी बहन, वो हाँ, लाम का अलबत्ता उसका नहीं, नहीं, लाइबना, उसका रूट वर्ड ही है वो। लाइब तुम है ना, उसी से लाइबना है ये। हाँ, ठीक है। लाइबा से वो लाम रूट वर्ड है। वो ठीक कह रही है, रूट कभी कभी वर्ड, होता है लाम पे जबर हो तो अलबत्ता का मानी भी आता है, लेकिन यहाँ पर ये रूट वर्ड है। आगे। सही। अल अबू। अल अबू, अल अबू, अमा ज़हबतुम इलल मकतबतिल यौमा, हम्म, क्या आप लोग गए थे क्या इलल आप लोग मकतबत, नहीं गए थे। हाँ अमा सही है हाँ, बिल्कुल, क्या आप नहीं गए थे इलल मकतबतिल यौमा, हम्म, आज मकतबा, हम्म, अल अबनाऊ, बेटे, बला क्यों नहीं, ज़हबना हम हम्म। गए थे, अल मक्तबा अबू क्या है, मक्तबाती क्या है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, ठीक है। हम्म, अल अबनाऊ बेटे, अच्छा ये हो गया। अल अबू, अब जो है वो बाप बोल रहा है, माजा, माजा करा तुम होना का, हम्म, माजा क्या, हम्म, करा तुमने पढ़ा, होना का वहां। अल अबनाऊ बेटे, कराना, कराना सुहफा, हमने वहां पे सुहफा कुरान पढ़ा, या नहीं, अखबारात होते हैं ना, अच्छा अखबारात आते हैं ना, अखबारात, डिफरेंट टाइप के आते हैं ना अखबारात। जी जी तो वो सब जब मिला के कोई इस इदारे का होता है, कुछ मुख्तलिफ होते हैं ना दफातर अखबारात के, तो उनके जी सबके जी अखबारात निकलते हैं, तो वो कुछ ये पढ़ा, कुछ वो पढ़ा, सारे अखबारात पढ़े। सुहुफ असल में कुरान मजीद को कहते हैं ना, आपने जी कुरान जी मजीद में बिल्कुल। भी पढ़ा होगा कि फिर सुहुफिल ऊला, सुहफ इब्राहिम व मूसा, सुहुफ मतलब इब्राहिम व सुहफ, मूसा। तो सुहुफ का मतलब यहाँ पे अखबारात है, ठीक है, वहां कुरान नहीं पढ़ा उन्होंने, ठीक है। अच्छा, इसमें एक, हाँ, अब सुहफा पे जबर आ रही है ना, तो ये जी क्या बनेगा, एक स्टेप आगे ले आए आपको। पहले आपको फेल और फाइल बता रहे थे, अभी तक कराना के अंदर फेल और फाइल हो गया, अब इसके और अंदर मफूल भी आ गया। ये मफूल भी आ गया, ठीक है, तो इस तरह से होता है। आगे क्या है। अब है अल अबू, अब हम्म, बाप बोल रहे हैं, आ समय तुम, क्या हम्म, तुमने सुना, अल अखबारा खबर, मिनल इजाअतिल यौमा, हम्म। इसका मतलब बताइएगा बाजी। मैं बताती हूँ, पहले तो असमय तुम है, समय तुम नहीं है, आपने इसको मीम पे जबर पढ़ा था, ये मीम पे जेर अच्छा, चलेगी। असमय, असमय तुम हाँ, जी, देखा, समिया से है ये सामिया से आ गया ना, आपका बाप सामिया आपको जी। सिखा रहे हैं अभी, ठीक हाँ है।
تو یہ آپ کا اوپر جو قرا تھا وہ با فتح تھا. تو یہ ایسے سے میں آپ کو چیزیں سمجھاؤں گی, ٹھیک ہے, کچھ آپ کو آتا ہے, کچھ میں سمجھاؤں گی, باریکی سے سمجھاؤں گی, فکر نہیں کریں. تو اسمیتم الاخبار, اب یہ پیش کہاں سے آ گئی؟ اچھا ابھی تک انہوں نے یہاں پیش لگائی نہیں, لیکن آپ کو لگانی پڑے گی, ٹھیک ہے, انہوں نے لگائی نہیں صحیح, کیونکہ اس کے بغیر آپ ملا ملا نہیں نہیں سکتے, سکیں گے نا. ملا نہیں سکتے. تو انہوں نے نہیں لگائی کہ دیکھتے ہیں آپ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے. اسمیتم الاخبار من الاذاعۃ اليوم, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے نیوز سنی تھی, خبر اخبار تو تم پڑھ کے آگے, لیکن کیا تم نے ریڈیو سے سنی تھی نیوز آج؟ اچھا ریڈیو ہے یہ, ریڈیو ہے, ٹھیک ہے. ذاتی ہم۔ ریڈیو. الابناء اخبارہ یہاں پہ کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا, اور انتم ضمیر کیا ہے وہ فاعل بنے گی. جی, ہم۔ اور میم اس کو سمعتم جو پیج ہے سے وہ کیوں ملائیں فعل گے؟ بنے گا. ہاں یہ طریقہ ہوتا ہے نا, دیکھیں ملا کے تو پڑھنے نا, الف لام آگے آگے, اگر الف لام نہیں آئے گا تو پھر تو سمیت تم ہی پڑھیں گے, لیکن اگر الف لام آ گیا تو پھر اس کو میم دے کے آگے ملائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا پیج سے ملائیں گے یہاں پہ, ہاں ابھی آپ دیکھیں گے, ابھی تو صرف جیسے آپ نے ساکن ساکن کو ابھی تو آپ نے زیر سے صرف ملاتے ہیں. ابھی تو آپ نے صرف پیش دیا نا یہ, اور پیش کیوں دیا؟ کیونکہ اگر نون آ رہا ہے, جب آپ کی یہاں پہ ضمیر آئے گی نا نون کی جگہ, تو پھر آپ کو وہ بھی لگانا ہوگا بیچ میں, اچھا پھر آپ کو سمیتموہ کرنا پڑے گا. اسمیتموہ یا اسمیتموہم, تو پھر آپ کو منہ کے بعد واو بھی ایک ایڈ کرنا پڑے گا, اور پھر آگے ضمیر لگائیں گے. ابھی تو یہ نون ہے, صرف آپ نے سکون کو پیش دے دیا ہے بس. آگے یہ الابناء بیٹے, نعم جی ہاں, سمعناہا ہاں ہم نے سنا اس کے متعلق. سمعناہا, اب اس کا میننگ کریں, ہم نے سنا, ٹھیک ہے, ہم نے کہاں سے ہم آ رہا نے ہے؟ نا سنا, سے آ رہا ہے نا. جی بالکل, اور ہاں جو ہے وہ اخبار, اس خبر کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہاں ہے. وہ آپ کی غیر عاقل کی جمع ہے, تو اس کی طرف ہا ضمیر جا رہی, ٹھیک ہے, مؤنث, جی بالکل. واحد مونس کی جا رہی ہے. اور یہاں پر نا سے پہلے سکون آ رہا ہے, اس لیے ہم کا ترجمہ کر رہے ہیں, یہ یاد رکھیں, یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے, نا ضمیر سے پہلے سکون آئے گا تو ہم کا ترجمہ ہوگا. اگر نا سے پہلے زبر آ گئی تو پھر ہم کا ترجمہ نہیں کریں گے, صحیح. پھر وہ ترجمہ پھر ڈیفرنٹ کیا, ہو جائے. ابھی تو یہ گردان کا ہے نا سمعنا. ہاں وہ بھی گردان کا ہی ہوتا ہے, سمعنا اچھا گردان کا آ رہا ہے نا, تو وہ جو میں آپ جی, کو بتاؤں گی وہ آگے آ کے ضمیر لگ جاتی ہے, پھر وہ گردان کا نہیں اچھا ہوتا. باقی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, اس کے بعد وہ آگے سے ضمیر آ کے الگ سے لگ جاتی ہے مفعول کی. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, اس کو سمجھ لیں, دوبارہ میں ریپیٹ کرتی ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کھانے کی دعا میں کیا آتا ہے؟ جعلنا آتا ہے یا الحمدللہ. جعلنا آتا ہے؟ کھانے کی دعا جو سمپل سی ہم پڑھتے ہیں اس میں جعلنا نہیں, وجعلنا. ہاں جعلنا آتا ہے نا, تو اس کا ہم، میننگ اور ہے, ٹھیک ہے. اور جی جعلنا جب سکون آئے گا نا, نا ضمیر سے پہلے سکون آئے گا لام پہ, تو اس کا میننگ اور ہو جائے گا, جعلنا. یہ اس کو سمجھ لیں کیونکہ ہر فعل اسی پہ پھر جائے گا نا, فعلنا پہ اور فعلنا پہ. آپ دیکھیں اس کا میننگ اور ہے, اس کا میننگ اور ہے. آپ یہ والا بھی پڑھ رہے ہیں, بنایا ہم نے. اگر آپ دعا میں پڑھتے ہیں نا کہ بنایا ہم نے, تو آپ کی دعا غلط ہے, غلط. صحیح, کیونکہ کس نے بنایا؟ بنایا تو اللہ نے, اللہ نے ہے. اس نے بنایا ہم کو. تو یہاں پر یہ کو کا ترجمہ یعنی مفعول بن کے آ رہی ہے, اور یہاں پہ نے کا ترجمہ یعنی فاعل بن کے آ رہی ہے. ضمیر ایک ہی ہے, نا ضمیر ایک ہی ہے, پیچھے سکون ہوگا تو نے میں ترجمہ, جیسے یہاں سمعنا, سنا ہم نے, اور مفعول آگے آ رہا ہے نا, نے میں ترجمہ, فاعل بنایا آپ نے یہاں پہ. اب یہاں پہ کیا ہے؟ فاعل آپ نے جعل کے اندر سے ہوا نکالا, کیونکہ اور تو کوئی ہے نہیں وہاں پہ, اس نے بنایا جی ہم کو. تو جعل کے اندر ہوا ضمیر فاعل بنائیں گے, اور نا ضمیر کو فاعل نہیں بنائیں گے, اس کو مفعول بنائیں گے, کیونکہ فاعل تو آپ نے آلریڈی بنا لیا جعل میں سے. بنا لیا, جالا میں ہوگا. ہاں تو باقی یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یہ میں نے بتایا ہوا ہے, آپ لوگ بھول جاتے ہیں. الحمدللہ الذی اطعمنا, اطعمنا اس میں بھی ایسا ہی ہے, اس نے کھلایا اس کو ہم کو. بھی
الحمدللہ الذی، اب الذی کی طرف یہ ساری ہوا کی ضمیریں جا رہی ہیں. اطعمنا جا رہی ہیں. اس نے کھلایا، الذی کی طرف جا رہی ہیں. الذی کون ہے؟ الذی وہ ذات ہے نا، اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہے. الذی کا لفظ جو ہوتا ہے نا وہ بہت دفعہ جو اکثر جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے. الحمدللہ بھی تو آ رہا ہے نا، لام کی اللہ بھی تو آ رہا ہے نا آگے، تو اللہ کی طرف بھی جا سکتی ہے ضمیر ہوا جی. کی. اطعامنا و سقانا، سقانا میں بھی آپ کے پاس زبر ہی آ رہی ہے، کہیں پہ سکون نہیں آ رہا. وجعلنا، جعلنا، سب مفعول یہاں ہی سب بن گئے جگہ ہیں. پہ آپ نا ضمیر کو مفعول بنا رہے ہیں. جعلنا کہیں بھی نہیں آ رہا. سقانا، ٹھیک ہے، اس سب میں نا ضمیر کو آپ نے کیا بنانا ہے؟ مفعول بنانا ہے اس مفعول. دعا کے اندر، کیونکہ نا ضمیر سے پہلے سکون نہیں، حرکت آ رہی ہے. آپ ذرا اس کو دعا کو لکھا ہوا کہیں دیکھیے گا، نا ضمیر سب اس سے پہلے حرکت آ رہی ہے. سقانا، جعلنا، اطعامنا، وہاں پہ کہیں سکون نہیں آ رہا. جب سکون آئے گا تو اس کو فائل بنائیں گے، نے میں ترجمہ کریں. اور جب آپ کا پیچھے زبر آئے گا، یہ زبر آ رہا ہے نا سے پہلے، تو آپ اس کا کو میں ترجمہ کریں. چلے میں اس کو دوبارہ ایک دفعہ دہراؤں گی کہیں پہ، پھر آپ کو سمجھ آ جائے. تو سمینا میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے نا، نا سے پہلے سکون آ رہا ہے تو اس کا آپ نے نے میں ترجمہ کر دیا، کو میں نہیں کر سکتے کیونکہ جی. سکون آ رہا ہے. اور ہا ضمیر کیا ہے؟ ہم نے سنا ہے ان کو. اب انہوں نے کیوں خبروں کو ہا ضمیر آئی ہے نا، خبروں کو سنا ہے، تو آپ اس کا اچھا. واحد میں ترجمہ نہیں کر سکتے. یہاں پہ اس کا ترجمہ دے ہو رہا ہے، صحیح. دیم ہو رہا ہے، بلکہ دے بھی نہیں ہو رہا، دیم ہو رہا ہے. دے کے لیے تو ہیا ہوتا ہے نا، جی. انہیں. انہیں، ہے نا. اور یہ کیا ہے؟ دے کے لیے ہی ہوتا ہے، اور وہ جاتی ہے جدھر غیر عاقل کی جمع کی طرف جا رہی ہوتی ہے، واحد مؤنث کی ضمیر، تو اس کا ترجمہ ہم دے کرتے ہیں. ویسے تو ہی ہوتا ہے، شی ہوتا ہے نا، لیکن ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ دے کرتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر جو ہے یہ آپ دم کریں گے، ان کو سنا ہے. آگے پڑھیے. من ای، الابو من ای من اذاعت. من ای، ہاں. من من ای اذاعت سمعتم. ہم، اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ وچ کون ریڈیو، سے ہاں کون سے ہاں ریڈیو سے، کون ریڈیو سے ریڈیو اسٹیشن پہ سے ہاں کو، تم نے سنا ہے. کون سے ریڈیو اسٹیشن کو سے تم نے سنی ہے. من کا مطلب سے ہے نا، من ای، جی. جیسے من اینا بھی ہوتا ہے نا، تو جی. من ای اسی وجہ سے زیر لگ رہی ہے کہ من آ گیا. ٹھیک ہاں. ہے، ویسے تو ایو ہوتا ہے، ایون بھی ہوتا ہے. اچھا ایک بات ریپیٹ کر دیتی ہوں یہاں پہ کہ جتنے بھی اسماء استفہام ہیں، دو حروف استفہام ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں؟ لا اور نعم. نہیں، وہ کوشچن کے لیے نہیں ہوتے، وہ جواب کے لیے ہوتے ہیں. اور حل. آ اچھا. اور اور حل. حل. یہ جی حروف بالکل. استفہام ہے. ٹھیک ہے، یہ حروف جی. استفہام ہے. اور باقی جتنے بھی ہیں نا، ابھی جیسے یہاں پر بھی آ گیا، یو بھی آ گیا، کیفا، اینا، متا، جتنے بھی آتے ہیں نا وہ اسماء استفہام ہوتے ہیں. صحیح. ہاں، تو اسماء استفہام جو ہیں سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، سارے کے سارے سوائے ایو کے. ایو اپنی شکلیں چینج کرتا ہے، ایون بھی ہوتا ہے، این بھی ہوتا ہے، این بھی ہوتا ہے. یعنی یہ مورب منصرف ہے. مورب تو ہے ہی، حرکت بدلتا ہے، لیکن منصرف ہے. منصرف کا مطلب ہوتا ہے وہ تینوں حرکیں، تینوں شکلیں بدلی کر جاتا ہے، فلی ڈکلائن ہو جاتا ہے. تو سارے اسماء استفہام مبنی ہوتے ہیں. مبنی کیسی ہوتی ہیں چیزیں؟ جیسے آپ کا حاضہ ہو گیا، ضمائر ہو گئے، مبنی ہے نا. اللہ زینہ، اسم موصول ہو گئے، یہ سب مبنی ہے نا. تو ضمائر بھی مبنی ہوتے ہیں. متا ہی رہتا ہے نا. کیفا ہی رہتا ہے، کبھی چینج تو نہیں ہوتے نا. اینا ہی رہتا ہے. نہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ مبنی ہے. لیکن ایک ایو جو ہے نا، دیکھیں اب یہ من آنے سے ای ہو گیا، تو یہ مورب ہے. مورب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اپنی حرکت بدلتے ہیں. مورب وہ ہوتے ہیں جو 85% ہوتے ہیں. مورب دو طرح کے جی. ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو 85% جو فلی ڈکلائن ہو جاتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں 13% جو کہ صرف دو شکلیں بدلی کرتے ہیں. اور مبنی جو ہوتے ہیں وہ صرف 2% ہوتے ہیں. تو اس پہ بات ہوئی ہے، تو تھوڑا ریویژن کریں گے پیچھے سے.
تو چیزیں پختہ ہو جائیں گی پیچھے والی بھی. تو میں نے کیا بتایا کہ جو ایو ہے وہ مورب ہے. مورب کا مطلب ہے کہ اس کی حرکتیں چینج ہوں گی, حرکتیں بدلی کرتا رہے گا, کانسٹنٹ نہیں رکھے گا. تو ائی بھی ہو جائے گا, ایا بھی ہو جائے گا. آپ دیکھتے ہیں جب مفعول بنتا ہے تو ایا بن جاتا ہے, ایو بھی ہوتا ہے, ایون بھی ہوتا ہے. تو یہ مورب ہے. تو اچھا جی. ایو جو ہے یہ مورب ہے, ہاں, مطلب اس کی مبنی کے حرکت مقابلے میں مورب ہے نا, مبنی کے ہاں مقابلے میں اور مبنی ہوتا ہے جن کا فکسڈ اعراب ہوتا ہے. تو باقی اسماء ہاں استفہام تو سارے فکسڈ اعراب لے کے آتے ہیں. وہ صحیح, تو پھر اور یہ منصرف بھی ہے کیونکہ تینوں حالتوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں ہاں اور باقی جو اسماء استفہام ہے وہ مبنی ہے, وہ بس ہاں, ایک جیسی رکھتے ہیں. وہ ایک ہی شکل ٹھیک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہے, ایک ہی شکل رکھتے ہیں. اور ہاں, یہ تو آگے سمے نا. الابناء بیٹی, سمینا من آپ اس سلاسن, کو سمئی نہ پڑھیے نا, آپ کو ایسی عادت پڑ جائے گی. سمینا ہاں, زیر لگائے نا, سمے الابناء سمے نا. سمینا سمعنا من سلاسن اذاعتن. اب یہ بتا رہے ہیں کہ سنا ہم نے جو ہے وہ 3 ریڈیو اسٹیشن سے. اب اذاعتن کی جمع کیا بنی؟ گولتا آ رہی تھی تو الف تا کے ساتھ آ رہی. جمع اور بنی زیر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ 3 سے 10 تک گنتی زیر لیتی ہے. زیر دیتی ہے. صحیح. اور یہاں پہ زیر کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ یہ مضاف بنتا. ایو ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے. جیسے زو بتایا نا, زو ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے, ایسے ایو بھی بن گیا. اچھا آگے, من اذاعت ریاضی. من اذاعت ریاضی و اذاعت القاہرتی و اذاعت لندنا. اب یہ بتا رہے ہیں ان تینوں اسٹیشن سے سنا ہے, ریاض کے, قاہرہ کے اور لندن کے. بالکل. ریاض پہ کسرہ آ رہا ہے, قاہرہ پہ کسرہ آ رہا ہے, لندن پہ, حالانکہ ساری سٹیز ہے, لندن پہ جی کسرہ نہیں لگایا. اب ہاں آپ کو یہ غیر منصرف ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے, یہ شہروں ملکوں کے نام جو ہوتے ہیں یہ غیر منصرف ہوتے ہیں سارے کے سارے. تو پھر یہاں پہ کسرہ کیوں آیا ہے اور یہاں کیوں نہیں آیا؟ سارے سٹیز کے نیم ہی ہے نا. یہاں پہ من کی وجہ سے آیا ہے پہلے میں, تو من نہیں, اذاعت نو. نون نہیں, جہاں پہ ہوتے ہیں وہ وہی رکھتے ہیں. مداخلت میں بتاؤں, ہاں جی بتائیے. مداخلت یہ الف لام کے ساتھ نا پھر جو منصرف ہوتے ہیں, غیر منصرف ہوتے ہیں نا, ان میں بھی زیر آ جاتی ہے. ہاں ہم، یہ صحیح. اس پہ الف لام نہیں آ رہا, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ہاں, اور یہ من دیکھا ہے, وہ من جو کہہ رہی ہے نا قدسیہ, وہ اپنے بعد والے پہ ہی اثر کرے گا, آگے جا کے نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. تو یہاں پہ جو زیر آ رہی ہے نا, وہ کس وجہ سے آ رہی ہے؟ آنی تو چاہیے, اگر نہ آنی ہوتی تو پیش بھی آ سکتا تھا نا, الریاضو بھی ہو جی سکتا تھا نا, زبر بھی ہو سکتی تھی. لیکن زیری کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ بن رہا ہے. جی اذاعتو جو ہے وہ آپ کا مضاف ہے, الف لام اور ال سے خالی ہے, تو وہ مضاف ہے اور یہ آپ کا مضاف الیہ ہے. اسی طرح یہ بھی. اچھا, یہ تو چلے من کی وجہ سے زیر آ رہی ہے, تو آگے اذاعتی کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ سوچنے یہ والی بات کاپی ہے. کر رہا ہاں, ہاں نہیں واو آ ویسے گیا نا, copy کر واو رہا آ گیا نا, تو وہ ہوں، واو ریفلیکٹ آ کر گیا. رہے ہیں. جیسے آپ مرر کے آگے کھڑی ہوتی ہیں, مرر ریفلیکٹ کرتے ہیں نا, ہے نا. آپ جو ادھر جی جی ایکشن بالکل. کر رہی ہوتی ہیں ادھر وہی ایکشن ہو رہا ہوتا ہے نا. جی. صحیح ہے. تو ان وہ تینوں جو کو بھی یہی واو کرنا از تھا, لائک اے لیکن مرر. لندنا پہ بس, مرر. لندنا پہ صرف اس لیے آیا ہے کیونکہ اس پہ الف لام نہیں ہے, ہاں ورنہ تو تینوں جو مضاف علیہ تو سارے ہی بن رہے ہیں نا, تینوں ہی بالکل بن رہے ہیں بن نا رہے یہ. ہیں. یہاں بھی ذات نیچے کا کسرہ ہی آ رہا ہے, وہی من جو ہے نا وہی آگے چل رہا ہے, ریفلیکٹ کر رہا ہے. واو آ گیا نا بیچ میں. اب دوبارہ جی سے من لاتے تو کتنی لمبا قرآن ہو جاتا نا, کتنی بڑی کتاب ہو جاتی. عربی زبان چوز ہی اس لیے کی گئی ہے کہ واو لگا دیں اور پھر پیچھے وہ والا حرف لگانے کی ضرورت نہیں, آپ زیریں لگاتے جائیں. جی یہ والی زیر جو ہے نا, یہ اس من کی وجہ سے لگ رہی ہے, اور یہ والی تو مضاف الیہ کہ اس کا حق بنتا ہے, یہ تو مضاف الیہ بن رہا ہے, اس کے اوپر تو زیر لگے گی ہی لگے گی. تو آپ یہ نہ کرنا کہ یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے, ادھر بھی زیر آ رہی ہے, ادھر بھی زیر آ رہی ہے, اٹھا کے مرکب اضافی بنا دیں, مرکب توصیفی بنا دیں. ایسا نہیں ہوگا. نہیں, مضاف علیہ بنے. ہاں بالکل جی. اور یہاں پر بھی, اور اس کے اوپر نہیں آئی کیونکہ الف لام. تو جب بھی آپ غیر منصرف پہ الف لام زیر دیکھیں تو وہاں پہ الف لام ضروری ہوگا. ٹھیک ہے, چلیے. صحیح. الابو, اب باپ پوچھ رہے ہیں, سمعت ان المدیر مریض وانہ
فی المستشفى اصحیح ھذا. اب ابو پوچھ رہے ہیں سمیت ان المدیر مریض. میں نے سنا ہے پرنسپل جو ہے وہ بیمار ہے. وَأَنَّهُ اور وہ بے شک اور وہ فی المستشفى ہاسپٹل میں ہے. اصحیح ھذا کیا یہ صحیح ہے؟ الابناء بیٹے نعم جی ہاں. ھذا یہ صحیح صحیح ہے. شفاہ اللہ اللہ شفا دے. الابو آمین آمین. متی دخل المستشفى کب داخل ہوئے ہاسپٹل میں؟ الابناء دخلا قبل ثلاثتی ایام وہ 3 دن پہلے جو ہے وہ داخل ہوئے. ٹھیک ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ. اچھا، متا جو ہے نا یہ آپ کا کیا ہے؟ استفہام ہے، اسم و استفہام ہے. ٹھیک ہے، جی کب کے لیے. ہاں کب کے لیے متا. اور یہ جو ہے مبنی ہوتے ہیں. صحیح ہے، مبنی ہے. جی یہ متا ہی رہتا ہے. اور یہاں پر کیا صحیح. بن رہا ہے؟ یہ کوشچن کے لیے آ رہا ہے اس لیے شروع میں. اور یہ ظاہر ہے کوشچن کے لیے ہوتے تو شروع میں ہی آتے ہیں نا، جیسے ہم WH فیملی کے سارے ورڈ شروع میں لاتے ہیں، اس طرح یہ بھی آتے ہیں. دخل المستشفى، مستشفى کیا بنے گا یہاں پہ؟ دخل مفعول. المستشفى یہ وہ بن رہا ہے نا، مفعول بن رہا ہے. مفعول بن رہا ہے، کیونکہ ہوا ضمیر جو ہے وہ کدھر جا رہی ہے؟ ہوا ضمیر ہوا ضمیر تو ہاں ضمیر کی طرف جا رہی ہے. ہاں، وہ جو پیشنٹ ہے نا، کون ہے وہ؟ جی بالکل المدیر کی مدیر طرف، ہے نا. مدیر کی طرف جا رہی ہے. اور وہ والی بن جائے گی. اور مستشفیٰ کیا ہے؟ یہ آپ کا آپ اس کی زبر کو دیکھ کے تو نہیں بتا رہی. یہ تو مستشفیٰ ہے، ہاں مستشفیٰ ہی ہوتا ہے. یہ تو کبھی صحیح. ہوتا ہی نہیں ہے زیر زبر کے ساتھ. موسا ہوگا موسا متا موسا. دخلا کب وہ داخل ہوا. المستشفى تو ویسے بھی وہ اس میں داخل ہو رہا ہے نا. ہاں ہاں بالکل. وہ تو داخل ہونے والا نہیں ہے نا، داخل ہونے والے تو مدیر ہے، ڈوور تو جی جی مدیر ہے نا. یہ آپ کا کیا جی ہے؟ یہ آبجیکٹ ہے آپ کا، جہاں پہ داخل ہوا جا رہا ہے. ہاسپٹل ہے یہ. جی جی تو جی اس کے بالکل. پر یہ موسا 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 کو آپ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ فائل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، یہ مجرور ہو رہا ہے. موسا تو موسا ہی نہیں ہے نا. جی تو اس پھر کو وہ کانٹیکسٹ دیکھیں گے. کانٹیکس میں آپ کو پتہ چلے گا، اور خود ہی پتہ چل ٹھیک ہے. جاتا ہے. آپ فکر نہیں کری. کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، خود ہی پتہ چل جاتا ہے. آگے کیا ہے؟ دخلا، اس میں بھی ہوا ضمیر ہوگی، وہ جائے گی مدیر کی جی طرف. ایک دفعہ نام لے بالکل لیا نا مدیر کا، نام لیا یا جو بھی اس کے بارے میں لفظ آیا، اب ضمیریں اس کی طرف جائیں گی. نعم بالکل. قبل ثلاثتی، نہیں سوری، دخلا وہ داخل ہوئے قبل ثلاثتی. قبل کیا ہے؟ ظرف ہے. ثلاثت یہ ظرف ہے ہمیشہ بالکل. مضاف بن کے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی نا. اور ثلاثتی کیا ہے؟ جی یہ ظاہر مضاف الیہ بنے گا. جی اور تو آگے کے لیے مضاف بن جائے گا. آگے والے کے ثلاثتی لیے اس ایام. لیے کیا ہے؟ اس کے نیچے 2 زیر نہیں آ رہے. جی ٹھیک نا. تو یہ مضاف بن رہا ہے. ایک حرکت آ رہی ہے نا، مڈل والے پہ الف لام آتا ہے نا، 2 حرکت آ سکتی ہیں کیونکہ وہ ڈبل رول کر رہا ہوتا ہے. یہ مضاف بن رہا ہے، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور پھر اگین یہ مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. یہاں پہ آپ کے 2 مرکب اضافی بن رہے ہیں، جی اور پیچھے فعل آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو فعل کے اندر ہوا جی فاعل ہو گیا، تو ان کو کیا بنائیں گے؟ اس کو مفعول بنانا مفعول. چاہیے. اس کو مفعول بنائیں گے. زبر آ رہی نا قبلہ پہ، جی تو لیکن یہ کون سا مفعول بنے گا؟ میں نے آپ کو ایک مفعول کا نام بتایا تھا. مفعول جس فی ہی بنے گا یہ. فی ہی بنے گا. جب ظرف آتے ہیں نا تو مفعول فی ہی بنتا ہے. جی کام کس وقت ہوا، کس جگہ پہ ہوا. اب یہاں پہ ٹائم کا بتایا جا رہا ہے، یعنی جی 3 دن پہلے ہوا ہے کام. دیکھیں کام جو ہوتا ہے نا، ایک تو اس کے کرنے والا ہوتا ہے، ایک تو کام ہوتا ہے، ایک اس کے کرنے والا ہوتا ہے، ایک جس پر اثر پڑتا ہے وہ ہوتا ہے. جس پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے نا وہ مفعول بھی ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے جی مستشفیٰ آیا تھا تو مفعول بھی ہی تھا، جی اس پہ اثر پڑا نا. وہ کہاں داخل ہوئے؟ مستشفیٰ میں جا کے داخل ہوئے، وہ مفعول بھی ہی ہے. اس کے بعد آتا ہے آپ کا جب یہ ظرف آ جاتے ہیں تو وہ کام کس وقت ہوا، یعنی کام کرنے کا کوئی ٹائم بھی تو ہوتا ہے نا. اب وہ داخل ہوئے ہیں تو کس ٹائم پہ ہوئے ہیں یا کس جگہ پہ. اب یہاں پہ مستشفیٰ تھا جائے، یہ جگہ تھی اصل میں.
تو آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو بھی آپ پتہ ہے کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا کیا ہے, یہ بھی ظرف ہے, مفعول مفعولن فی کہہ سکتے ہیں اس کو, کیونکہ یہ جگہ ہے. جیسے مسجد ہوتی ہے نا, جی مساجد ہوتی ہیں, تو مساجد اور مسجد کیا ہے, وہ بھی ظرف ہے نا, وہ بھی ظرف ہے. وہ بھی ظرف ہیں, وہ جگہیں ہیں نا. مدرسہ کیا ہے, مدرسہ بھی جگہ ہے, اس طرح مستشفى بھی جگہ ہے. تو آپ اس کو مفعول تو کہہ رہے ہیں, لیکن آپ اس کو مفعولن بھی ہی میں نے بتایا تھا اس وقت, لیکن یہ مفعولن فی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ داخل ہوئے ہیں, ظرف تو کس جگہ پہ داخل ہوئے ہیں, داخل ہونے ظرف کی جگہ مکان. کیا ہے, میں آپ کو ظرف بتاتی ہوں. پھر اس کے بعد مستشفى. وہ جو ہیں وہ کب داخل ہوئے, ٹائم پوچھا جا رہا ہے. پہلے پوچھا گیا کہاں داخل ہیں, پھر پتہ چلا مستشفى میں داخل ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ کس وقت کب داخل ہوئے, تو ٹائم یعنی ظرف زمان پوچھا جا رہا ہے ابھی, تو ظرف زمان کیا ہے, 3 دن پہلے وہ داخل ہوئے. تو اس طریقے سے کر کے پڑھیں گے. تو مدرسہ, مستشفى اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی, میں کل ہی پڑھا رہی تھی, تو اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بعد میں بتاؤں گی, تھوڑا میں ایڈوانس لیول پہ پڑھا رہی تھی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں زیادہ نہیں رکھتی کیونکہ پھر وہ اوور ہو جائے گا ڈوز آپ کے لیے. اچھا, مجھے آپ کوشچن کیا کریں تھی قدسیہ, آپ کا کوشچن کیا تھا؟ ظرف پوچھ رہی تھی باجی. ہاں اچھا, ظرف کیا ہوتا ہے, ہاں وہی میں ڈیٹیل بتانا نہیں چاہتی لیکن میں پوچھ لیا. ظرف میں ابھی سمپل آپ کو بتا رہی ہوں کہ ظرف جو ہوتے ہیں نا وہ برتن کو کہتے ہیں نا, اس کا ظرف بہت بڑا ہے, کہتے ہیں نا, تو ظرف جی برتن کو کہتے ہیں. اور وہ ظروف جو, ہوتے ہیں نا اردو کے اندر. ہاں ظروف ہوتے ہیں, بہت سارے برتن رکھے ہوتے ہیں, وہ ہم نے بچپن میں قاعدہ پڑھا تھا, اس میں پتہ نہیں شاید ابھی بھی ہوتا ہوگا زوئن ظروف, کیونکہ ان بیچاروں کو زوئن سے اور کوئی شاید لفظ ملتا نہیں, تو وہ ظروف ہی برتن اکٹھے کر دیتے ہیں. تو اب ظرف کیا ہے, ظرف 2 طرح کا ہوتا ہے. یہ ظرف عربی والا ظرف ہے, اس کو انگلش میں ایڈورب کہتے ہیں, ایڈورب, ٹھیک ہے. اور ظرف ایڈورب آف پلیس بھی ہوتا ہے, یعنی ظرف زمان, ظرف زمان جو ہوتا ہے وہ ایڈورب آف ٹائم ہوتا ہے, ظرف مکان. زمانہ. اور یہ جو ہوتا ہے نا ظرف مکان, یہ آپ کا کیا ہوتا ہے, ظرف مکان. ظرف مکان. تو یہ آپ کا برتن جو ہے جگہ کا برتن ہے, یہ زمانے کا برتن, 2 طرح کے برتن ہیں. اب قبلہ کیا ہے, یہ آپ کا ظرف زمان ہے, اور مستشفى کیا ہے, وہ ظرف مکان ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا, ایک ظرف زمان ہے, ایک ظرف مکان ہے. تو ظرف جو ہوتا ہے برتن ہوتا ہے, اور برتن کا مطلب کیا ہے, یہاں پہ برتن عربی زبان میں زمانے کا برتن اور اس کا برتن ہوتا ہے. تو جب زمانے کا یہاں پہ بھی یہ آپ کا مفعولن فی ہی بن رہا ہے, اور یہاں پہ بھی, کیونکہ یہ ظرف ہیں دونوں. چلیے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ابھی اس طرح کی چیزیں میں بتاتی رہوں گی تو آپ کی پکی ہو جائیں گی. ابھی ظرف سمجھ میں آگے کیا ہوتا ہے قدسیہ؟ یس. ہاں, ظرف زمان 2 طرح کا ہوتا ہے. کبھی آپ کو ٹائم میں ملے گا, کبھی آپ کو جگہ میں ملے گا. مدرسہ ہوگا, کیا ہوگا, وہ جگہ ہوگی. اور جو ہے بادہ ہوگا, قبلہ ہوگا. ابھی تحتا کیا ہے, تحتا کیا ہے, ظرف مکان ہے یا ظرف زمان ہے, مکان ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح فوقا ہوتا ہے, فوقا بھی ہے, ظرف مکان ہے. تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا, آپ کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ اچھا بھئی اس کا کس فیملی سے تعلق ہے. ایک تو ہم آپ کو پڑھا دیتے ہیں نا کہ اسم ہے, فعل ہے اور حرف ہے, یہ 3 تو مین ہے نا, کلمات کی, کلمے کی 3 قسمیں, اسم, فعل اور حرف. اچھا, اب جس طرح آپ حروف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا کہ حروف کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں, آپ نے حروف جارہ پڑھے, ابھی آگے اور آپ نے حروف مشبہ بالفعل بھی پڑھ لیے نا, انا واخواتوہا حروف, پھر آپ نے حروف استفہام بھی پڑھے. تو وہ حروف کی ٹائپس ہوتی ہیں. اسی طرح ورب کی ٹائپس ہوتی ہیں, جیسے ماضی ہو گیا, مضارع ہو گیا, امر ہو گیا, اسی طرح اور بھی بہت ساری ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں فعل ناہی بھی ہوتا ہے. اس میں آپ کی اسم کی بھی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں صفت بھی ہوتا ہے, اسم جو ہوتا ہے وہ آپ کا ذات بھی ہوتا ہے, جو صفت سے پہلے آتا ہے وہ اس میں ذات ہوتا ہے, وہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے, پھر صفت آتی ہے. اس کے علاوہ جو ہوتی ہے اس کی اسم ضمیر بھی ہوتی ہے, اسم اشارہ بھی ہوتا ہے, اسم موصول بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری اس کی سب کیٹیگریز ہیں. اور اس میں ظرف بھی اسی میں آ گیا, کیونکہ اس کے ساتھ بھی ہم اسم لگاتے ہیں نا, تو اس میں ظرف ہو گیا.
تو پھر دو طرح کا ہوتا ہے مکان اور اس کا. تو یہ آپ کو ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے. پہلے آپ کو نون کا بتائے گا, نون کیا ہوتا ہے, جس پہ تنوین اور الف لام آ جاتا ہے وہ نون ہوتا ہے. پھر اب اس کی ٹائپس بتائی جا رہی. چلیے آگے کوئی اور آ کے کچھ تھوڑا سا پڑھیں گی یا میں کسی اور کو دے دوں؟ میں پڑھوں گی. آپ پڑھیے تھوڑی سی, 2-4 لائنیں پڑھی. ہاں جی. الابو این الکتاب ذو غلاف الاحمر الذی کان فی غرفتی ارأیتموہ. ابو جو ہے وہ کہتے ہیں میری جو کتاب, این الکتاب کہاں ہے, وہ کتاب ذو غلاف الاحمر جو سرخ کے غلاف میں ہے, وہ جو فی میرے کمرے میں ہے, وہ کہاں ہے؟ رأیتموہ کیا کمرے تم میں لوگوں نے؟ تھی. ہاں کانا کا تھی, میننگ کانا ابھی فی, تک ہاں ہم ہے کرتے رہے نا. ویسے ہاں جی ہوتا بھی ہے تھی. کان اللہ علیمن حکیمہ, تو وہاں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم تھے, نہیں کہہ سکتے نا. تو صحیح صحیح. جو یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے نا, جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں, ان میں ہم کانا کا ترجمہ ہے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی وہاں پہ تو ہے ہی کریں گے. لیکن جو جو میرے باقی جگہوں کمرے پہ میں ہے وہاں پہ ہے بھی کرنا پڑتا ہے, تھا بھی کرنا پڑتا ہے. ابھی دیکھو وہ جو تھی میرے ٹیبل میرے کمرے میں, وہ کمرے جو میں. ہے میرے کمرے میں تو وہ تو گم ہی ہوئی ہے, وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں وہ. تو تھی نا, ٹھیک. پہلے تھی. تو اس طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں. این الکتاب ارأیتم ویئر از دا بک ود ریڈ کور. زو کا کور مطلب میں ہے تھی وچ ہیز یا ود. زو کا مطلب ہوتا ہے والی, والا. والی. اب کتاب اردو میں والی بولی جاتی ہے نا, تو ہم والی بولیں گے, حالانکہ عربی میں مذکر ہے. اپنی زبان میں جا کے اپنی زبان والا ترجمہ کریں گے. یہ نہیں بولیں گے کتاب جو صرف غلاف والا تھا, ایسا نہیں بولیں گے. والی تھی, وہ جو تھی میرے کمرے میں. ٹھیک ہے نا. ارأیتم اب دیکھا آپ کا وہ آ گیا جو میں بتا رہی تھی پہلے ہی آپ کو, کیا تم نے اس کو دیکھا؟ وہ بھی آ گیا, اور آگے ضمیر آ رہی ہے. اس لیے اگر یہاں تم نون ہوتا سب تو صرف نون ہوتا, اور نون بھی الف لام والا ہوتا, تو ہم صرف میم پہ پیش لگا دیتے. لیکن چونکہ اب ضمیر آ گئی ہے تو ہمیں پیش بھی لگائی ہم نے. رأیتم ہوتا ہے نا, اصل میں انتم ضمیر ہوتی ہے نا. میم تو ویسے بھی رأیتم ہم عجیب سا لگتا ہے نا, رأیتم ہاں ہم نہیں, تم اگر ہو اس عجیب کو سا اگر لگتا آپ فرض کریں صرف میم پہ پیش بھی لگا دیں تب بھی عجیب لگے گا. ہے. رأیتم ہو. جیسے آپ نے پہلے لگائی تھی رأیتم تموہ, وہ آپ اس طرح نہیں پڑھ سکتے. اور آپ فرض کریں کہ یہاں پہ پیش لگا دیں, یہاں تو انتم آ رہا ہے نا, ان تم, یہاں پہ پیش تو آ ہی رہی ہے. یہاں پر آپ چینج کرتے ہیں نا, سکون ہوتا ہے, پھر آپ پیش لگاتے ہیں. اگر آپ اس طرح لکھ دیتے ہیں تو یہ بھی برا لگے گا. کتنی خوبصورتی ہے نا اللہ کے کلام میں. اللہ تعالیٰ نے جب ضمیر لگائی ہے نا تو اس کو واو میں پیش تو دی ہی ہے, ساکن کو پیش میں چینج کیا, یہاں پہ واو بھی لگائی. انتم رأیتموہ. بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ ہاں جی ہاں جی, وہ ایک بالکل. ایک قسم سے یہ باقیوں سے ڈفرینٹ ہے. باقی ہاں ڈیفرنٹ ہے. رول بتایا جرا آپ کو, دیکھیں ہر لائن میں آپ کو رول سکھائے جا رہے ہیں. یہاں زو مضاف بن کے آ رہا ہے, زو ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے یو کی طرح. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ کا اچھا, یہاں پر آپ کا زو اور ایو بھی مضاف بن کے آیا تھا. پھر یہ کسی چیز کا نام ہے, اس میں ذات ہے, یہ کسی چیز کا نام ہے, غلاف کور. اور احمر تو کسی کا نام نہیں ہوتا, وہ تو صفت ہوتی ہے نا, کلر ہے, کلر صفات ہوتے ہیں. تو وہ آپ کا ریڈ کا بلیک, یہ سب صفات ہیں. تو یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. یہاں پہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے آدھا, اور یہاں پہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. الکتابو کیا بن رہا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے. بلکہ یہ پورے کا پورا آپ اس کو مبتدا بنائیں گے. ٹھیک ہے, پورے کا پورا آپ الکتاب ذو الغلاف الاحمر, یہ پورا مبتدا بنے گا. ویئر از دا بک, میں نے آپ کو انگلش میں بتایا تھا کہ بیچ میں از لگا لیا کریں گے, تو وہ آپ کا پتہ چل جائے گا یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے. تو ویئر از دا بک ود ریڈ کور وچ, اب یہ اللہ زی آ گیا نا, تو اللہ زی جو ہوتا ہے وہ اکیلا کچھ نہیں بنتا. اس کو آپ اس کو مبتدا بنایا تو یہ نہیں کہ آپ اللہ زی کو اٹھا کے خبر بنا دیں, نہیں, اکیلے کچھ نہیں بنے گا. اس اللہ زی کے بعد ایک جملہ آتا ہے,
جو اس کا صلہ کہلاتا ہے. الذی کے بعد کیا آتا ہے؟ ایک جملہ آتا ہے جو صلہ کہلاتا ہے. وہ پورا جملہ اس کے ساتھ اسم موصول کے ساتھ پلس ہوگا اور پھر یہ کیا بنے گا؟ خبر بنے گا. صحیح. اس کو یہ اسم موصول ہے، یہ آپ کو پتہ ہے اسم موصول ہے. اس کے الذین بھی ہوتا ہے، اللتی بھی ہوتا ہے، سب ہوتا ہے. یہ اکیلے کچھ نہیں بنتے. ٹھیک ہے. اچھا، اکیلے کچھ نہیں بنتے، ان کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے اور 99.9% یا 99% وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے آگے. ٹھیک ہے. وہ جملہ فعلیہ اور یہ اسم موصول دونوں پلس ہو کے تو پھر پیچھے جو بن رہا ہے نا، جو بھی بن رہا ہے پیچھے فعل اور فاعل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پیچھے کوئی موصوف بھی ہو سکتا ہے، اس کی صفت بھی بن سکتے ہیں. تو یہ پھر کچھ بھی جو پیچھے ہوگا اس کا وہ آگے وہ والا پارٹ بن جائے گا. تو یہاں مبتدا بنایا تھا میں نے، تو یہ خبر بن. ٹھیک ہے. تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ یہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ کتاب سے شروع ہو رہا ہے. اینا تو کوشچن کے لیے آ رہا ہے نا. این الکتاب الذی کتاب ذو الغلاف الاحمر الذی کان. اچھا، اس کے بعد کیا آیا؟ یہ ارأیتموہم. اب تمو رأیتم کیوں آیا ہے؟ جمع کا تم صیغہ سب کیوں آ رہا ہے؟ ہاں، سارے بچوں سے پوچھ رہا ہے نا، پوچھا کیا جا تم رہا نے دیکھا ہے؟ تم سب نے دیکھا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا، اب یوسف کیا کہہ رہے ہے. یوسف ہیں؟ انا اخذتہ، میں نے اس کو لیا تھا، البارحۃ، کل رات، وقرأت، اور میں نے اس کو پڑھا تھا، نصفہ، اس کا آدھا، اور میں نے اس کا آدھا پڑھا. نصفہ ہو کیا بن رہا ہے؟ نصفہ نصفہ ہو کیا اس بن کا رہا آدھا. ہے؟ یہ مرکب اضافی. ویری گڈ، اضافی ماشاء بن. اللہ. اور یہ والا کیا بن رہا ہے؟ اخذتہ. میں نے اخذتہ، یہ پورا جملہ ہے. جملہ ہے، فعلیہ ہے نا. ہاں جی. دیکھنے میں جملہ لگتا ہے فعلیہ یہ والا پورا. اور یہ سیم ہی ہے تقریباً نا. یہاں بھی او آ رہی ہے، یہاں بھی آ رہی ہے. اس کو مضاف بنا دو، لیکن فعل کو تو مضاف نہیں بنا سکتے نا. جی. یہ تو اس کے اندر فعل بھی ہے اور تو کا مطلب ہے انا ضمیر فاعل بھی ہے. انا فاعل بھی ہے اور مفعول اور مفعول ہے. الباریہ کیا بن رہا ہے؟ کل شام کو. شام کو. اب کام کب ہوا ہے؟ لینے والا کام کب ہوا ہے؟ کتاب کو لینے والا ہو کی ضمیر کتاب کی طرف جا رہی ہے. میں نے لیا ہے اس کو شام کو، یعنی یہ مفعول فیہ بنے گا آپ کو. ٹھیک ہے. کیونکہ کام یہ ظرف ہے نا. باریہ کیا ہے؟ ظرف ہے یہ. ظرف ہے. اور ظرف کون سا ہے؟ ظرف زمان ہے، شام کو. ٹھیک ہے نا. وہ اسبوع الماضی بھی آپ نے پڑھا تھا نا، تو وہ بھی آپ کا ظرف تھا. اسبوع لاسٹ ویک، وہ بھی ٹائم بتا رہا تھا. تو باریہ کل شام، رات ہے نا. میں نے لیا تھا اس کو کل شام کو، تو ہو ضمیر کیا بنے گی؟ وہ تو مفعولن بھی ہی بنے گی. مفعول. اور یہ کیا بنے گی؟ مفعولن فیہ. کام کس ٹائم پہ ہوا؟ لیا تو کس کو لیا؟ کتاب کو لیا، آبجیکٹ ہے یہ. اچھا، وقرأت، اور میں نے پڑھا ہے، نصفہ ہو. اب یہاں پر آپ مجھے بتائیں فائل کیا بن رہا ہے قرأت میں، اور نصفہ کیا بن رہا ہے؟ انا جو ہے وہ اس کا فائل ہے، فائل ہے، فعل ہے نا یہ. نصفہ کیا بنے گا؟ فائل نصف اس کا، اس کے لیے مفعول بن جائے گا پیچھے والے. مفعول کون سا مفعول بنے گا؟ مفعولن فیہ یا بیہ؟ فیہ. نہیں، نہیں بھی بنے گا. بیہ بنے گا نا، کیونکہ اس میں تو جگہ بھی اور ٹائم نہیں بتایا جا رہا. نس جگہ وہ نہیں ہے. ہاں، وہ جگہ بھی نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے. تو بس یہی بات آپ سمجھ جائیں. ابھی تک آپ نے فعل سٹارٹ بھی نہیں کیا. پتہ ہے لوگ کتنی مشکلوں سے بنواتے ہیں، پڑھاتے ہیں فعل لوگوں کو. آپ یہاں پہ ہی فعل سمجھ رہے ہیں. قرأتو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی بڑی تا آئے گی نا، اخذتو میں بھی بڑی تا آ رہی ہے. یہ ضمیر لگانے کے لیے اس کو چھوٹا کیا ہے. جب بھی بڑی تا آئے گی وہ فعل ماضی ہوگا. اسی طرح جب انتم وغیرہ آئے گا، کیونکہ انتا سے انتم بھی بنتا ہے، انتنا بھی اسی سے بنتا ہے. تو یہ کیا ہیں؟ یہ آپ کے سب فائل بن رہے ہیں، کیونکہ یہ مرفوع ضمیریں ہیں. منصوب ضمیریں تو یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جو اینڈ پہ لگتی ہیں، اٹیچ ہو کے آ رہی ہوتی ہیں اینڈ پہ. تو وہ پھر آپ کی جیسی پوزیشن ہوتی ہے ویسی بن جاتی ہیں. یہاں پہ یہ مضاف الیہ بن رہی ہے اور یہاں پر یہ مفعول بھی بن رہی ہے. دیکھیں ذرا فرق دیکھیں. ایک ہی ضمیر ہے، یہاں پہ مجرور ہے، مضاف الیہ بن رہی ہے، اور یہاں پر یہ مفعول بھی ہی بن رہی ہے. منصوب ہے یہاں پہ، کیونکہ مفعول جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے. اب مضاف الیہ تو منصوب نہیں ہوتا، وہ تو مجرور ہوتا ہے.
अच्छा वसी चलिए आगे पढ़िए। मैम अल मेरा अबू, क्वेश्चन था, हाँ पढ़िए, बोलिए। मैम ये ज़र्फ के मुतालिक ये नहीं पढ़ा था हमने कि ज़र्फ जो है वो हमेशा मुदाफ बन के आते हैं? गुड क्वेश्चन। अगर उस पे जबर आ जाए ना और पीछे फेल आ जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। जी यहाँ पर आप देखें तहता जो है ना, ये मुदाफ ही बन रहा है, जी ये डबल रोल करते हैं। अगर पीछे फेल आ जाए ना तो ये डबल रोल कर रहे होते हैं। ये पीछे वाले का मफूल भी बन रहे होते हैं और आगे वाले के लिए मुदाफ भी बन रहे होते हैं। अब ये डबल रोल कर रहा है क्योंकि पीछे इसके फेल आ गया है, कानत, तो उसका क्या जी बनेगा, मफूल भी बनेगा, सही है, और आगे वाले जी। का मुदाफ भी बनेगा। अब नहीं यहाँ तो पे जैसे बोले। ये अलबारिया था, आपने कहा ज़र्फ बन रहा है ना, हम्म, तो ये तो मुदाफ नहीं, इस पे तो अलिफ लाम भी आई हुई है। नहीं तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना। अब देखिए अलबारी अता जो है ये मफूल, यहाँ पे मफूलन फी ही बन रहा है, ठीक है, हमेशा। जी अब देखिए, अब इसमें मैं आपको थोड़ी डिटेल है, एक होता है ज़र्फ और एक होता है इस्म ज़र्फ। कभी आपने सुना है कि एक फाइल होता है और एक इस्मुल फाइल होता है? फाइल भी होता है और इस्मुल फाइल भी होता है। जिस तरह फाइल और इस्मुल फाइल में फर्क होता है, ऐसी ज़र्फ और इस्मुल ज़र्फ में भी फर्क होता है। वो इसलिए मैं डिटेल अभी जब बताना नहीं चाह रही, तो ठीक हमेशा, है। हाँ ठीक है। तो अभी यह देखिए अलिफ लाम आ रहा है, हम कैसे उसको बना सकते हैं ना। जी अगर बना रहे होते, फर्ज करें, तो फिर हम जी क्या करते, इसके ऊपर अलिफ लाम तो नहीं लाते ना, उसको हटा देते और जी फिर जी आगे। लेकिन इसको बनाना नहीं था हमको मुदाफ, हर जगह मुदाफ सही। तो नहीं बनाने की जरूरत, अब यहाँ पे जरूरत था। अब ताहता है तो जरूर वो किसी के नीचे होगा ना, जी तो वो जो किसके नीचे है वो मुदाफ इलैह बनेगा, तो यहाँ पे मुदाफ बन के आ रहा है। और ये मुदाफ इलैह है, कैसे पता चल रहा है आपको कि ये वाकई मुदाफ इलैह है? क्योंकि ज़र्फ हमेशा मुदाफ बन के आते हैं, है ना। जी अच्छा, और ये जो है ना, ये आपका क्या है, ये आपका ज़र्फ है, ठीक है। ज़र्फ मुदाफ बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ये मुदाफ इलैह है। इसका सबूत कहाँ से मुदाफ इलैह का मिल रहा है आपको? इस किताब की जेर से मिल रहा है। अब इस जी किताब मैम। की जेर से कैसे मिल रहा है? ये किताब क्यों मजरूर हुई? क्योंकि ये मजरूर हुआ। और ये क्यों मजरूर हुआ? क्योंकि ये मुदाफ इलैह बना तहता का। मुदाफ बन गया। हम्म, तो इसकी जो शोहरटी लेंगे ना आप, कहाँ से लेंगे? अगले वाले से लेंगे, मुशारन लैस। सिफ्त की शोहरटी आप मौसूफ से लेते हैं, ऐसे ही होता है ना। जी जी हाँ, इस मिशारा की शोहरटी जो है मुशारन लैह के राब से लेते हैं, क्योंकि ये तो मबनी है, इसमें तो नजर नहीं आएगी, तो जालिका ही रहेगा ना। अब ये मरफू है, मंसूब है, मजरूर है, उसकी मुशारन इलैही से पता चलेगा। अगर वहां पे दम्मा आ रहा है तो ये भी मरफू है, जबर आ रही है तो ये भी मंसूब है, और जेर आ रही तो ये भी लेकिन अभी मजरूर हुआ क्यों है? क्योंकि ये तहता है और इसका मुदाफ इलैह बन जी रहा है। चलिए ठीक है, आपके क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये बहुत उसमें हो जाता है, फायदा हो जाता है लोगों का। ये मत समझिए कि मैं कह रही हूँ टाइम, अगर टाइम की बात होती तो मैं 2 मिनट में आपको लेसन पढ़ा के फिनिश कर देती। टाइम की बात नहीं है, हमें ग्रामर सीखनी है, हमें कुरान सीखना है बगैर तर्जमे के, और वहां पे ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो हम जल्द से जल्द इस ग्रामर को पुख्ता करना चाह रहे हैं, और अगर जब भी देखो मैं ओवरडोज कर रही हूँ तो मुझे रोक दिया करें कि बस अभी इतने रूल्स काफी हैं, हमें समझ नहीं आ रही आगे। लेकिन आप लोग चूंकि समझ रहे हैं, माशाल्लाह, जो चीज बता रही हूँ उसको समझ रहे हैं, तो फिर मैं ऐड कर, फिर भी मैं यहाँ समझती हूँ। अभी देखिए इस्मुल ज़र्फ मैंने आपको नहीं बताया कि इस्मुल ज़र्फ क्या होता है। आपको फाइल का बताया हुआ है, मफूल का बताया, लेकिन इस्मुल फाइल का मैंने अभी नहीं बताया, इस्मुल मफूल का नहीं बताया, रोका हुआ है क्योंकि टू मच हो जाएगा। इसी तरह ज़र्फ का बताया, इस्मुल ज़र्फ का नहीं बताया। चलिए आगे क्या है, पढ़िए। कुदसिया मैम अहाजी अभी ही या इसको पढ़ा नहीं था आपने, वह पिछला अल अबू वाला अभी पढ़ा हाँ नहीं था। अलबुन व ऐनल मुजल्लतु, और कहाँ है क्या चीज? मैगजीन कहाँ है वो मैगजीन जो, का है वो जो, अब यहाँ पे अल्लाह जी नहीं आया, लती आया है ना। वो क्यों मुअन्नस आया की वजह लती? से उसकी मुअन्नस की वजह से, मुजल्लत ठीक है। अब इस मुजल्लती ये इस्म कानत मौसूल तहत है, हाँ, उसके बाद पूरा जुमला क्या बनेगा? उसका सिला बनेगा। जो कि किताब के नीचे थी यानी रखी हुई थी, वो कहाँ है? अब बिलाल कहते हैं कि हाजी ही या क्या वो, क्या ये है वो? बिलाल दिखा रहे हैं, कोई कहते हैं क्या ये है ये वो,
تو اسم ابو موصول کہتے پلس ہیں صلہ دونوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ یہ اللہ کی اسم موصول ہے اور یہ صلہ آگے پورا مل کے، یہ دونوں مل کے مجلہ کا کیا بنیں گے؟ مجلہ کو آپ نے کیا بنایا؟ مجلہ کو ہم نے وہ بنایا ہے مبتدا بنایا نا؟ مبتدا ہاں، بنایا ہے، اس کی خبر بن اچھا جائے گی. خبر بن جائے گی. اچھا، اس کو آپ مجلہ کو آپ جو ہے مبتدا بنائے اور آگے پورے والی کو خبر بنا دیں، ٹھیک ہے؟ یا ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں، المجلہ کو آپ موصوف بنا دیں، پورے آگے جملے کو صفت بنا دیں. تو یہ آپ کا موصوف صفت بن کے دونوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ یہ آپ کا مبتدا بن جائیں گے، اور اینا کیا بن جائے گا؟ وہ خبر بن جائے گی. خبر بن جائے گی. تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، صفت موصوف بنا کے ان کو مبتدا مؤخر بنا دیں، اور یا اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے. یہ جو ہوتے ہیں یہ نکرہ کے حکم میں ہوتے ہیں، نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. تو یہ جو اسم استفہام ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے سوائے ایک آدھ کو چھوڑ کے، من کو اور ما کو چھوڑ کے، وہ مبتدا بھی بن سکتے ہیں، دونوں بن سکتے ہیں، خبر بھی بن سکتے ہیں. لیکن باقی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ نکرہ کے حکم میں ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جو ظرف بن کے آ رہے ہوتے ہیں. اینا دیکھیں نا، اب کہاں بتائیے مجھے کون سا اسم ظرف بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ اسم استفہام کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسم ظرف بھی بن رہا ہے. صحیح. ہاں، تو آپ اس کو یہ کچھ اسماء استفہام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ظرف ہوتے ہیں، وہ ظرف بھی ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اسم استفہام جو شرط بھی ہوتے ہیں، جیسے من، ما، یہ شرط کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں، شرط آتی ہے. تو اب یہاں پر جو ہے اس جملے کو آپ ابھی سمپل رکھیں، کیونکہ میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں. اس کو مبتدا بنائیے، باقی سارے کو خبر بنا دیں. آپشنز آپ کو میں نے بتا دیے. حاضی دو ہی یا question اب حاضی ہی کیا ہے؟ وہ آپ کا مبتدا بن جائے گا کیا اور ہے؟ یہ خبر بن جائے گی. یا خبر. باجی دو چیزیں بتا الابو. دیں. بولیں. ایک تو آپ نے پہلے بتایا کہ اس کو صفت بنا کے آگے سب کو موصوف بنا دیں، تو یہ تو ہر چیز میں برابر ہوتے ہیں. تو پھر ہم اس کی ہر چیز جتنے ان کی چیزیں ہیں اس سے دیکھیں گے، یا کیسے اس کو بنائیں گے؟ اگر اس کو ہم صفت موصوف بنائیں گے تو یہ مجلہ کی آپ کو صفت لگ نہیں رہی آگے؟ لگ رہی ہے نا مجلہ کی، جیسے اللہ تی کانت تحت ذالک الکتابی. تو یہ آپ کو یہ پیچھے اس کو اگر آپ بنائے نا موصوف، تو یہ آگے پوری اس کی صفت بن رہی ہے. ٹھیک ہے؟ نہیں تو یہ صفت اور اصل موصوف میں اللہ زی اور اللہ زینہ کب آتے ہیں مجھے بتائیے؟ جب آپ کا پیچھے کوئی لفظ آتا ہے، جیسے المتقین آتا ہے نا، ہے نا؟ جی المتقین کے بعد اللہ زینہ آگے جو آتا ہے، اللہ زینہ سے سارے جملے شروع ہو رہے ہوتے ہیں نا. تو وہ متقین وہاں پہ کیا بنا؟ مبتدا بنا یا موصوف بنا؟ آگے متقین کی 5 صفات آتی ہیں کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل منک پورا والآخرۃ اولئک هم المفلحون. اس کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی اللہ زینہ سے جملے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے المتقین کی صفت بن رہے ہیں. صحیح. مطلب اس میں پھر وہ دیکھیں بیچ میں اللہ زینہ آیا تھا نا، تو اللہ زینہ جی کیا اسم موصول ہے نا. تو جی اللہ زینہ کے بعد جتنی بھی چیزیں آ رہی تھیں ان کو المتقین کی صفات بنایا گیا. تو جب وہاں پہ المتقینہ مبتدا بن سکتا ہے، اللہ زینہ کے بعد ساری جملے جو بھی 2 4 5 5 صفات وہاں پہ بتائی جا رہی ہیں ایمان والوں کی، تو وہ ساری کی ساری المتقین کی صفات ہیں. تو متقین موصوف ہو گیا نا. تو جو اس کے بعد کسی لفظ کے بعد اصل میں کسی بھی المتقین کے بعد اگر یہاں پہ جیسے اللہ تی آ گیا ہے، تو وہ مجلہ کی صفات بتا رہا ہے. اوپر بھی اس نے دیکھا اللہ زی بتایا نا یہاں پہ، تو کان فی غرفتی، ٹھیک ہے، جو میرے کمرے میں تھی. اور یہاں دیکھیں کتاب ذو الغلاف الحمری، اللہ زی آیا یہاں پھر اس کے بعد اس کو آپ نے کیا بنا سکتے ہیں؟ یہ آپ اس کو مبتدا بنا کے اس کی خبر بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کو موصوف بنا کے اس کی صفت بھی بنا سکتے ہیں. یہ دو اگر ہی اس کو چیزیں. ڈیٹیل بولیں، اب اگر آپ اس کو کو سمجھ ڈیٹیل بولیں، الذی کان فی غرفتی، وہ جو کمرے میں تھی، اگر یہ اس طرح نہیں ہو سکتا؟ یہ کتاب، ہاں اللہ زی سے لے کے آگے تک جملہ جو ہے نا وہ پورا کتاب کی صفت بن رہی ہے. اچھا کتاب کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ جو میرے کمرے میں تھی، کوئی اور کتاب نہیں.
اس کتاب صحیح. کی صفت کیا ہے، وہ ایک صفت انہوں نے یہاں پہ بتا دی جو مبتدا کے ساتھ ہی آ گئی نا، اور بالکل. دوسری صفت جو بتا رہے ہیں وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں یہ والی، کہ وہ جو میرے کمرے میں تھی وہ والی کتاب نہیں، کوئی اور کتاب نہیں ہے، تو یہ اس کی صفت بھی بن سکتی ہے، اس کی خبر بھی بن سکتی ہے. اچھا، جو بھی انفارمیشن اس کے متعلق خاص ہے اس کو ہم نے ایز اے صفت ہاں لیا بس ہے. ذہن ٹھیک ہے میں نا. رکھنا ہے کہ اللہ زی کے بعد جو آئے گا وہ پیچھے اگر کوئی معرفہ اسم کوئی نون آ رہا ہے، اس میں ذات آ رہا ہے، تو اس میں ذات کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں اور موصوف بھی بنا سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح آپ نے اس سے پہلے بولا کہ اینا کو جو ہے ہم جو ہے وہ اگر اس کو ہم مضاف الیہ بنائیں. کیسے بنائیں گے مضاف؟ اسم و آپ استفہام نے تو مضاف بنتے ہی نہیں ہے. اوپر والا نہیں، نیچے ابھی آپ نے بتایا تھا نا اس اچھا کا. ہاں ہاں ہاں، تو اس میں بھی نہیں بنے گا. نہیں بنے گا نا، کیونکہ آگے بھی مجلد ہے، یہ تو اس کو زیر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. ہاں، کس کو زیر کے ساتھ آپ نے ہونا چاہیے تھا؟ مجلتی ہو یہی. نہیں وہ تو آپ کا اس میں دیکھیں ساری اس میں مبتدا کی صفات ہے، موصوف کی صفات ہے، دونوں کی صفات ہیں اس میں. آپ نے مجلہ، بتایا تھا ہم یہ بھی بنا سکتے ہیں. صحیح، میں نے اس میں ضرب لیکن یہ اس میں ظرف نہیں. ہاں نہیں، اس کو ابھی اس میں ظرف تو اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں ٹائم بتایا جا رہا ہے نا، لیکن وہ اس میں نہیں ظرف نہیں، اس ہے کو تو نہیں. نہیں نا، وہ اس میں ابھی استفہام آپ میں اس میں استفہام میں آپ آتا ہے نا. ابھی آپ نے باجی ایک اور چیز بتائی تھی نا، ہم اس کو یہ بھی بنا سکتے ہیں. میں شاید ایگزیکٹلی وہ نہیں میں گیٹ سمجھ نہیں رہی ہوں کر آپ کی سکتی. بات، آپ کنفیوز ہو جی رہی ہیں کہ آپ میں نے ظرف کہا ہے اس کو، تو پھر یہ مضاف الیہ کیوں نہیں بن رہا. جی جی، لیکن وہ یہی پوچھ رہی اصل ہوں. میں اس کی اصل دیکھنی ہے نا، اصل میں تو وہ ظرف نہیں ہے، جی صحیح، اصل بالکل میں تو استفہام ہے نا. تو میں نے کیا کہا ہے استفہام کہ ہے. صرف ظرف جو ہوتے ہیں وہ مضاف بن کے آتے ہیں. صحیح، ٹھیک. استفہام کبھی بھی مضاف نہیں بنیں گے. بن گیا. صحیح وہ خبر بن سکتا ہے، خبر بن سکتا ہے، وہ مضاف نہیں بنے گا. صحیح، خبر بن سکتا ہے، مضاف نہیں بنے گا. اور آپ یہ مجھے خود من اور بتائیں ما جو ہے وہ متا کیا ہے، ابتدا متا کیا ہے؟ متا ٹائم ہے نا، ہے. جی ٹائم ہے نا، متا کب ہے جی، نا، تب ہاں. کب. اینا کیا ہے؟ کہاں. کہاں. تو ان میں میننگ آ رہے ہیں نا، ظرف کے آ رہے ہیں نا، لیکن اصل تو ان جی کی تو بالکل. وہ اصل تو ان کی نسب استفہام ہے استفام. نا. تو صحیح صحیح. اور ہاں، یہ اور دوسرا یہ بات ہے کہ جو آپ کے ظرف ہوتے ہیں نا وہ آگے والے کو مجرور کرتے ہیں. استفہام تو جی غیر عامل ہوتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں کرتے. کچھ نہیں کرتے. بالکل استفہام چاہے آپ حرف استفہام لے لیں چاہے اسم استفہام لے لیں، آگے والے کو کچھ نہیں کریں گے. کچھ نہیں ظرف جو کرتے. ہوتا ہے وہ فوراً اگلے والے کو مضاف الیہ بنا دیتا ہے. تو یہ فرق ہے نا مطلب دونوں میں. ہو سکتا ہے لیکن ہے نہیں یہ، ہاں، کیونکہ یہ جو ہے اپنی نا وہ اپنی چیزیں کلیئر کیا کریں. مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے یہ ہے ٹھیک کہ کرتے آپ ہیں. گین کیا کر رہے ہیں، آپ سمجھ کیا پا رہے ہیں، آپ کی چیزیں جو آپ کو کتنی سمجھ. کتابیں پڑھ لیں اور گرامر سمجھ ہی نہ آئے. اب یہ چیزیں جب میں یہاں پہ ٹائم لگا رہی ہوں تو یہ وہاں پہ آپ کو بہت ٹائم دیں گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم وہاں بھی پڑھنے والے ہیں. تو وہاں ہم کیوں جلدی جلدی جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہاں پڑھا ہوا ہے. تو دو طریقے ہو سکتے تھے ہمارے پاس، یا تو ہم وہ کتابیں پہلے پڑھ کے آ جاتے ہیں، لسان القرآن اس کے 4 پارٹس ہوتے ہیں، ایک ہی بک کے اندر 4 پارٹس ہیں. وہ آپ کو بازار سے بھی مل جائے گی کتاب 4 پارٹس والی براؤن کلر کی، وہ میرے پاس بھی یہاں ہے، کینیڈا میں بھی ہے. تو یا تو وہ پڑھ لیتے اور پھر یہاں آ جاتے، یا پھر یہ پڑھ نہیں کے نہیں، وہاں یہ چلے تو جائیں، یا ہے. دونوں کو سملٹینیس لے لیں ہم. نہیں باجی، آپ کا اسٹائل تو ایک پڑھانے کا، میں یہ بات کہوں گی ایک چیز، کہ جب مجھے مشکل لگ رہا ہوتا ہے، یقین کریں مجھے آپ کی وہی بات یاد آتی ہے کہ جتنا آ رہا ہے اتنا لے لیں. آپ باقی کے یقین لیے کریں دعا صرف کریں. اس پوائنٹ سے میں آگے چلتی رہتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، ابھی نہیں آیا تو آئندہ کلاس میں آ جائے گا. اور ایسا ہوا بھی ہے، بہت ساری چیزیں مجھے پہلے نہیں آئی تھی جو پھر بعد میں ریپیٹ ہو کے آ گئی. ہاں، الحمدللہ پہلے تو کچھ بھی کے نہیں ساتھ. آتا ہوتا. جو آج آپ کو آتا ہے کیا پہلے آتا تھا؟ نہیں آتا تھا. ابھی جو نہیں نہیں آ رہا نہیں. نا، ابھی آپ کو اسم الفاعل نہیں پتا ہے نا، کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا جی کلاس میں اسم الفاعل کیا. حالانکہ کوئی اتنا آسان ہے کہ میں ابھی بتاؤں تو سمجھ جائے، لیکن میں بتانا نہیں چاہ رہی. وہ ٹیچر کو صحیح. ہوتا ہے نا کہ وہ اسٹوڈنٹ کو اتنا ہی دیتا ہے جتنا ڈائجسٹ کر سکیں، ان کے لیول پہ دے رہا ہوتا ہے. تو ٹیچر کے اندر حکمت نہیں ہے اور وہ سارا ایک ہی ساتھ دے رہا ہے. اب فائل آپ کو پختہ ہو جائے، ذرا فائل کیا ہوتا ہے، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے، صحیح ہے، پھر میں آپ کو اسم الفاعل بھی بتا دوں گی. مفعول کا آپ کو پتہ چل جائے، وہ چیزیں پختہ ہو جائیں، پھر میں مفعول فی بھی میں نے ساتھ ایڈ کر دیا کیونکہ ضروری ہے. تو میں نے آپ کو اردو بالکل. کی بک بھیجی، اس کو بھی پڑھا کریں، وہاں سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی. اس کو کبھی کبھی کھول کے پڑھے، میں نے فضول میں نہیں بھیجی.
भेजी है ना इंशाल्लाह किताब, मैंने बाजी। उर्दू की किताब मैम भेजी है हम ना। पढ़ते हैं, ये लेसन पढ़ने से पहले वो क्लीद पढ़ के आते हैं। हाँ, तो जो पढ़ के आते हैं उनको फिर चीजें सर से नहीं गुजरती, फिर उनके ज़हन में क्वेश्चन भी आते हैं कि अच्छा यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे आपका इन हाजी ही जो है ना, इसमें हिया को आप क्या बनाएंगे, इन दोनों में से आपके पास चूज करना है। वैसे तो जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उनको हमें करने नहीं चाहिए डिस्क्राइब। ठीक। उस्ताज़ा मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, बोलिए। ऐन अल मुजल्लती का जो है, ऐन अगर खबर है तो बाकी सारा जुमला वो मुब्तदा। मुब्तदा बनेगा। हाँ, तो वो मौसूफ सिर्फ बन के बनेगा ना, मुब्तदा मैंने बताया है ना। जी, अगर इसको मौसूफ बनाए और अल्लाह ती के बाद जितनी है, ये एक ही चीज है, ये पूरी एक ही चीज है। अल्लाह ती के बाद ये इस मौसूल और सिला दोनों प्लस होके इसको आप बना सकते हैं सिफ्त। सिफत किसकी बनाएंगे, मुजल्ला की। तो मौसूफ प्लस सिफ्त बन के आपने पढ़ा है कि मुरकब तौसीफी जो होता है वो आपका क्या बन सकता है, मुब्तदा बन सकता है। जी खबर भी ठीक। बन सकता है, मुब्तदा भी बन सकता है। अब यहाँ पे आप इसको, चूंकि ये खबर बनानी है ना, ये खबर बनानी है, तो फिर हम आप इसको मुब्तदा ही बनाएंगे। इसको तो मुब्तदा नहीं बनाया जा सकता, इसमें मुब्तदा वाली कोई क्वालिटी नहीं है, ये तो नकीरा है। और वैसे भी है कि करीब है ना, ये कहाँ है। हाँ, तो आप उसको, वो आप इसको देख लें कि ये वाला जो है ये पूरा मुरकब तौसीफी, या फिर आप इसको मुब्तदा बनाएं इसकी पूरे की, ये खबर बना के, और इसको सिर्फ इसमें इस्तफाम रहने दें, खत्म, एज इस्तफाम ले लें क्वेश्चन के लिए। इसको कुछ भी ना बनाएं और इसको मुब्तदा खबर बना दें। तो एक दो ऑप्शन हमारे पास हमेशा ही रहते हैं, ठीक है, एक दो, कभी कभी तो एक ही होता है, कभी एक भी नहीं होता, लेकिन ये है कि दो ऑप्शन भी हमारे पास होते हैं। अब यहां पर देखें, आपके पास दो ऑप्शन फिर आ गए, बल्कि यहां पे मैं आपको कहूंगी कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, और वो क्या है कि आप हाजी ही को खबर नहीं बना सकते, ठीक है, और आप हाजी ही को मुब्तदा बनाएंगे। वो किस लिए बनाएंगे, या को भी मुब्तदा बनाया जा सकता है, वो भी तो मारफा मरफू है, सेम चीजें हैं ना, दोनों मारफा मरफू हैं। लेकिन हाजी ही जो है चूंकि पहले आ रहा है ना, तो उसका हक पहले है कि उसको मुब्तदा बनाया जाए। अगर हिया पहले आ रहा होता तो हम हिया को बना देते। दोनों को मुब्तदा बनाया जा सकता है, दोनों को मुब्तदा बनाया जा सकता है, लेकिन चूंकि ये पहले आ रहा है, इसका राइट है कि इसको मुब्तदा बन जाए, तो इसको खबर बना दे। हाजी हिया पूरा कंप्लीट जुमला है ना, तो जाहिर है वो क्या होगा, वो आपका मुब्तदा खबर इसमें ही होगा। सारा मुब्तदा बन जाते हैं ना, खबर नहीं हाँ बनते। हाँ, इसमें इशारा मुब्तदा बन सकते, खबर नहीं बन सकते। जमीर भी इसी तरह होती है, जमीर मुब्तदा बन जाती है, खबर नहीं बनती। लेकिन हमारे पास तो चारा नहीं है ना अभी कोई, उन दोनों में से एक को हमने बनाना ही बनाना है, मुब्तदा और एक को खबर, क्योंकि हम जुमला इसमिया बना रहे हैं, क्योंकि है लगाना है हमें आगे। क्या ये है वो, क्या ये है वो, है लगा रहे हैं ना, इसका मतलब है जुमला जी। इसमिया बना रहे हैं। तो क्या ये है वो, तो ये क्या, हाँ वो कह रहा है आगे। आगे अल अबू ला अल मजल्लतु जातुल गिलाफिल अस्फरी, वो कहते नहीं ये जो मैगजीन है ये जद रंग के गिलाफ वाला है। अब यहाँ पे तो ये जू नहीं ये आया, जा मुदाफ नहीं हो गया, आया, जातू आ गया। ये जातू क्यों मुअन्नस है, की वजह से मुअन्नस मुजल्ला है, ये मुजल्ला है, ठीक है, तो जातू आ गया। अब ये क्या है, ये आपका जू हमेशा मुदाफ बनता है, तो मुदाफ बन के आता है। आप गिलाफ के साथ उनकी, मुझे पता है जेर लगाई है कि नहीं, आपको लगानी है। गिलाफ जातुल गिलाफी अल गिलाफिल अस्फरी, अस्फरी, अस्फरी की नीचे जेर क्यों लगाई है, ये भी उसके वजह से ये भी जेर आ जाएगी, फॉलो कर रहे हैं। इसको फॉलो फॉलो कर, करें इसको फॉलो कर रहा है। देखें, जब भी कोई जेर देता है मुदाफ ना, अलैह को। हाँ, वो अपने बाद वाले को दे रहा होता है, जेर दे रहा हो, जबर दे रहा हो, सिर्फ अपने बाद वाले को देता है, उससे आगे उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, ये भूल जाए। उसके नीचे जो मैम जेर आ इसको रही है ना, वो उसको फॉलो कर। सिफ्त, ये जो गिलाफिल अस्फरी, इसको सिफ्त और मसूफ भी कह सकते हैं, और सिफ्त मसूफ बन के उसका मुदाफ अलैह बन गया। बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ये पूरे का पूरा मुदाफ इलैही बनेगा, ये मुरकब तौसीफी बनेगा, और फिर उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाले से, तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, मुरकब इजाफी बन जाएगा, क्योंकि ये मुजाफी बन के आता है ना। मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि ये मुरकब जारी बन जाएगा। वो तो अर्फ जर यहाँ पे होता तो फिर मुरकब जारी बनाते ना, इसमें इशारा होता तो पूरे को मुरकब इशारी बना देती हूँ। तो यहाँ पे आपका ये मुदाफ है, तो ये उसके साथ मुजाफ इलैह बनेगा।
اچھا اب آپ مجھے بتائیے لا تو حرف ہے ٹھیک ہے، المجلہ کو یہاں پہ کیا بنائیں گے؟ اس کو یہاں پہ مبتدا بنائیں بنائیں گے اور اس کو گے خبر بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی ساری خبر ہو جائے گی، مرکب ہاں اضافی بالکل. خبر. اور یہ آپ کی یہاں پہ اللہ زی نہیں ہے، اس لیے میرے پاس اب دوسرا آپشن نہیں ہے کہ میں اس کو یہاں پہ موصوف بنا کے اس کو صفت بھی بنا دوں. جب صفت بنتا ہے تو اس میں زو زا نہیں ہوتا، اس میں اللہ زی ہوتا ہے، اللہ تی ہوتا ہے. وہ اسم موصول جو ہوتا ہے نا وہ اپنے صلے سے مل کے پیچھے والے کا کچھ بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ تو ذاتو آ رہا ہے، یہ تو زو آ رہا ہے، تو یہ تو مرکب اضافی بن رہا ہے، اس کو میں کیسے صفت بنا دوں؟ اسم موصول اور صلہ تو نہیں بن رہا نا، تو پھر اس کو مجھے خبر ہی بنانی ہے، اس کو مبتدا ہی بنانا ہے. اب میرے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے. اللہ زی ہوتا تو پھر میں اس کی صفت بھی بنا سکتی تھی. سمجھ آئی ہے بات؟ چلیے. ٹھیک ہے. ہی یا اندی مروان اب کہتا ہے کہ یا اندی وہ میرے پاس ہے، اخذتہ الیوم میں نے اسے کل لے لیا تھا. ہاں اب دیکھیں الیوما کیا آ گیا، پھر آپ کہیں گے کہ یہ تو ظرف ہے اور یہ تو مضاف بن ہی نہیں رہا ہے نا. تو ابھی کیا ہے یہاں پہ کس کا مضاف بناتے ہیں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے نا آگے مضاف الیہ. مضاف الیہ کیوں لایا جاتا ہے؟ جب ہم کتابن کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، تو کتابن جو ہے ہم اس جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے نا بتانے کی کہ کس کی کتاب ہے تبھی ہم آگے مضاف الیہ لگاتے ہیں نا. جب صرف کتاب لانا ہوتا ہے تو ہم کتاب لے آتے ہیں، مضاف الیہ نہیں لگاتے آگے. بالکل اسی طرح ظرف میں بھی آپ صرف ظرف یوز کر سکتے ہیں اگر آگے آپ کو مضاف الیہ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ظرف کون سا ہے؟ ظرف زمان ہے. میں نے اس کو لیا، ہا کی کتاب، ہا کہاں جا رہی ہے؟ مجھے اللہ کی طرف جا رہی ہے. مجھے اللہ کی طرف انا میں نے لیا ہے اس کو، کون کہہ رہے ہیں؟ مروان، نو غیر منصرف نام ہے. ہیا اندی، ہیا مبتدا بنے گا، اندی. اب یہاں پہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مبتدا بنائیں اور اس کو خبر بنائیں. بنانا ہی بنانا ہے کیونکہ یہ بن ہی نہیں سکتا کچھ اور، اس کی شکل ہی نہیں ایسی کہ کچھ اور بنے. مرکب جاری اور اندی ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں، جدھر بھی آئیں گے کان سے پکڑ کے خبر بنانی ہے. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، نو آپشن. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اس کو مبتدا بنائیں گے. مبتدا بنانے کا حق بھی ہے اس کو، معرفہ بھی ہے، مرفوع بھی ہے، شروع میں بھی آ رہا ہے، تو مبتدا بنائیں گے، اس کو خبر بنائیں گے. اچھا جی، پھر یہاں پہ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ وہ آپ کی مجلہ کی طرف جا رہی ہے. اور الیوما کیا، کب لیا میں نے اس کو؟ آج. اس نے کہا تھا باریتا، میں نے اس کو اخذتہ الباریتا، وہ بھی ظرف تھا. یہاں پہ آپ کو میم ظرف اخذتہ تو پورا سینٹینس ہے، تو اس پہ الیوم کو کیا کہیں گے؟ مفعولن فی، مفعول فی. مفعولن بھی ہی اور مفعولن فی. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مفعولن بھی ہی آتا ہی نہیں ہے، صرف مفعولن فی ہی آ جاتا ہے. اور کبھی کبھی دونوں آتے ہیں. کبھی صرف یہ اکیلا آ رہا ہوتا ہے، مفعولن فی آ ہی نہیں رہا ہوتا. تو یہ آپ نے پہچاننا ہے کہ دونوں میں سے کون سا مفعولن بھی ہی ہے، کون سا مفعولن فی ہی ہے. پتہ ہے عربی زبان پڑھنے سے عقل، جو انسان کی عقل ہوتی ہے نا، عقل کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ عقل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی عقل پہ پتھر پڑ گئے کہتے ہیں نا. عین کاف سوچنے لام، سمجھنے کی چلائیے. وہ تو ہے نا، وہ تو ہم ویسے میننگ لے رہے ہیں نا اس کا. ایک میننگ ہوتا ہے روٹ ورڈ کا. ٹھیک ہے. عین کاف لام کا مطلب ہوتا ہے روکنا، ٹھیک ہے. اور اس کا میننگ پتھر بھی لے جائے. اگر آپ قرآنک ڈکشنری میں جائیں نا، بہت اچھی بک ہے، بلکہ میں آپ کو پڑھاؤں گی بھی کسی دن. آپ کہیں گے کہ کیا کتاب ہے یہ؟ ڈاکٹر اسرار احمد کی لکھی ہوئی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کی بھی نہیں، وہ ایک اور ہے لطف الرحمان. آپ کو آن لائن بھی مل جائے گی، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو دے بھی سکتی ہوں، لیکن میں آپ کو الجھانا نہیں چاہ رہی زیادہ ابھی، ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ لیں گی ساری چیزیں. تو عقلہ کا مطلب پتھر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں نا عقل پہ پتھر پڑ گئے. اور عقل پتھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو روک لیتا ہے، رستے میں چٹان آتی ہے آپ رک جاتے ہیں، اپنا رستہ بدلتے ہیں نا، دیوار آ جاتی ہے، کچھ آ جاتا ہے تو کیا آپ رستہ بدلتے ہیں. تو عقل کا مطلب ہوتا ہے روکنا. عقل ہمیں کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے. کس سے روکتی ہے؟ برے بدلے میں تمیز سکھاتی ہے، روکتی ہے نا، برے کاموں سے روکتی ہے. یہ میرے لیے غلط ہے، میں سوئچ میں انگلی نہ دوں جا کے، مجھے کرنٹ پڑے گا، ہوتا ہے نا. اب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس میں عقل نہیں ہوتی تو وہ نہیں رکتا، وہ ہمارے کہنے کے باوجود نہیں رکتا، اس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. تو یہ عقل کا مطلب ہوتا ہے روکنا. تو اب بات کہاں پہ تھی؟ وہ میں کہاں سے شروع کیا تھا عقل کو؟ مجھے یاد نہیں رہا.
میم یہ بات پوچھنی تھی کہ ایک ہی سینٹینس میں مفعول فی اور مفعول ہاں بھی وہ میں دونوں آ اس لیے مجھے یاد ہے کہ میں بھول جاؤں گی کہ آپ نے اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے، سکتے؟ اپنے اچھا سینسز کا استعمال کرنا ہے. کل یوما کو میں یہاں پہ کیا مضاف بناؤں گی تو مضاف الیہ تو ہے ہی نہیں، تو صرف میں اس کو کیا کر دیتی ہوں، مفعول فی بنا لیتی ہوں. مفعول بھی تو یہ بن ہی نہیں سکتا، کسی صورت میں نہیں بن سکتا. بن سکتا اور ہے. یہ آپ کا کہا ضمیر جو ہے یہ کبھی مفعول فی ہی نہیں بنے گی، اس کو بھی ہی بنانا ہے. جی. تو یہ آپ نے اپنی عقل سے کام لینا ہے. وہاں سے میں نے کہا تھا عقل آپ کو روکتی ہے نا غلط کام کرنے سے، تو آپ ٹھیک. ڈیسائیڈ کرتے ہیں پھر. اچھا اب 2 لائنیں رہ گئی، 4 اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں. اور اس لیسن کو آپ نے یرن دہرانا ہے، سب نے پڑھنا ہے. یرن الجرس فیقوم مروان فیفتح الباب فتدخل اخواتہ. اب یہ ایک سین دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ ایک مروان ڈرامہ کھڑا چل، ہوتا ہے. اسٹیج ڈرامہ چل رہا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایکٹ کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ لوگ نئے داخل ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا، وہ آتے ہیں سیٹل ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے ڈائلاگ شروع کرتے ہیں. ابھی ڈائلاگز نہیں شروع ہو رہے، ابھی وہ لوگ آ کے اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں. وہ سین آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے کھڑے ہو رہے ہیں. تو وہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بریکٹ میں ہوتا ہے، یعنی اس میں ڈائلاگ تو نہیں ہوتے، وہ تو ایک سین چل رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے سین. یہ سین آپ کو ایک دکھایا جا رہا ہے، اس میں کوئی ڈائلاگ نہیں ہے. یارین الجرسو گھنٹی بجتی ہے. ابھی تک آپ ماضی پڑھ رہے تھے، یہاں پہ آپ نے دیکھا یہ یا تا الف نون جب آ جاتا ہے تو یہ مضارع شروع ہو جاتا ہے. یرن الجرسو، رننا یرنو، یہ آپ کا کیا فعل ہے، مضارع ہے. اور الجرسو پہ دمہ آ رہا ہے، یہ کیا بنے گا آگے، فعل کے بعد دمہ آ جائے تو وہ کیا بنتا ہے، کیا بجتی ہے، فاعل بنتی ہے، گھنٹی. ٹھیک ہے نا، گھنٹی بج رہی ہے. سین دکھایا جا رہا ہے، پریزنٹ ٹینس میں بتایا جا رہا ہے گھنٹی بج رہی ہے، یعنی گھر میں وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر سے گھنٹی بجتی ہے. فیقوم مروان، تو کیا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے مروان. یہ سین ہے، سین کو پریزنٹ ٹینس میں پیش کیا جا رہا ہے. وَيَفْتَحُ الْبَابَ، اور وہ کھولتا ہے دروازہ، کھول رہا ہے دروازہ. ٹھیک ہے، یا کھولتا ہے، سین ہے نا. وَتَدْخُلُ أَخَوَاتُهُ، اور داخل ہوتی ہیں اس کی بہنیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو سارے یا بھی آ گیا اور تا بھی آ گیا. یہ 2 تو آپ کو یہاں پہ بتا دی ہیں 4 میں سے. یا کا مطلب وہ ہوتا ہے، تا کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ مونس کے لیے بھی تا آتی ہے اور تم کے لیے بھی آتی ہے، تو وہ بھی آپ کو اپنی عقل یوز کرنی ہے. تو عقل کو گرو کرتی ہے عربی. یہاں پہ تدخلو کیوں آ رہا ہے، تم کے لیے میننگ نہیں آ رہا، یہ عورت کی مونس، وجہ سے. مونس کے لیے، اخوات کی وجہ سے مونس آ رہا ہے. اور یہاں پہ چونکہ لڑکا جو ہے مروان مذکر ہے، دروازہ مذکر ہے، تو یفتح آ رہا ہے، یقومو آ رہا ہے. اور یہ گھنٹی بھی آپ کی مذکر ہے تو یا آ رہا ہے. لیکن باجی اسی تو اس کے روٹ ورڈز تو پورے نہیں ہے نا، اگر یرینا کو اگر ہم لیتے ہیں تو نہیں روٹ یا ورڈ تو پورے ہیں نا، ہے۔ پورے ہیں نا، را نون نون. اچھا نون، صحیح بہت اچھا کرتے ہیں ہم، صحیح۔ اپنی اس کنفیوژن کو دور کرتے ہیں، ورنہ آپ لے کے چلے جاتے ہیں. تشدید کے میں نے اندر 2 اسٹڈی لیٹر دیکھا ہوتے ہیں نا، تھا۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ 2 لیٹر ہیں، را نون نون. جب بھی آپ دیکھیں نا کس طرح ہوں، آپ کو 2 لگ رہے ہیں تو وہ اوپر تشدید بھی ہوتی ہے. جی۔ اور علامت مضارع لگ جائے تو وہ فعل مضارع بن جاتا ہے. اب فعل مضارع کیا ہوتا ہے، ماضی ہم نے پڑھ لیا، آپ کو پتا ہے پاسٹ ٹینس ہوتا ہے. مضارع ہوتا ہے اس میں آپ کو پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے میننگ دے رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی صرف پریزنٹ کا آ رہا ہوتا ہے، اب یہاں پہ صرف پریزنٹ کا آ رہا ہے. گھنٹی بج رہی ہے، وہ کھڑا ہو رہا ہے اور دروازہ کھول رہا ہے اور اس کی بہنیں داخل ہو رہی ہیں. یہ سین ہے، ایک پریزنٹ ٹینس سے بتایا جا رہا ہے. اور وہ بنات کیا کرتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر سب مل کے کیا جواب دیتے ہیں، الجمیع وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ مسلام ہوتا ہے نا، ہم السلام کہہ دیتے ہیں، وعلیکم السلام ہوا. تو صحیح اسلام جو ہے، جو سلام ہے وہ سیکھ لیں. ورحمتہ، ہم بعض لوگ اس کو رحمت اللہ بھی بول دیتے ہیں، رحمت اللہ رحمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ. اب یہ بھی مضاف بن رہا ہے، یہ مضاف ہے، برکاتہ. برکات جمع ہے برکتن کی، اس کی برکتیں ہوں. کتنی پیاری ہے نا عربی زبان، اتنا مزہ آتا ہے پڑھ کے، ایک ایک چیز کلیئر. اچھا اب بس باقی ہاں بعد میں اتنا پڑھ رہنے لیں دیتے کیونکہ ہمارا لیسن رہتا ہے ابھی. ٹھیک ہے، تو اس پہ فوکس کیجئے گا. کلاس آج آپ کی بہت ہی اچھی ہوئی ہے. اس میں آپ نے اسم مفعول بھی سیکھا ہے، اسم موصول بھی سیکھا ہے، اس کا صلہ بھی سیکھا ہے. اور وہ ساری متقین کی خالی جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا بات، کہ وہ وہاں پہ موصوف بن رہا ہے اور آگے اس کی ساری صفات بننی.
تو کبھی کبھی پیچھے موصوف ہوتا ہے الذین سے پہلے اس کی آگے صفات بن جاتی ہیں، کبھی کبھی مبتدا ہوتا ہے اس کی خبریں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خبریں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی وہ بھی اسم موصول صلہ بن کے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ۔ سسٹر فوزیہ جو جزاک ہیں اللہ ان کی خیر۔ فیملی کو یاد رکھیں دعا میں پلیز، ٹھیک ہے؟ میں خود بھی دعا کر رہی ہوں، میری ابھی اچھا فجر کی اذان نہیں ہوئی تو میں ابھی نماز پڑھوں گی انشاءاللہ، پھر میں دعا اچھا کروں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو، میں نے آپ کی چیزیں پہنچا دی تھیں ان کو، تو ان کو بہت فائدہ جزاک ہوا، اللہ خیر۔ شکریہ ادا کریں آپ جزاک سب، ٹھیک ہے بھیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔